السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے کاکٹیلز کے بارے میں، اور ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ کاکٹیلز کے بچوں کی آپ کس طریقے سے کیئر کر سکتے ہیں۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ کافی سارے دوست یہ کہتے ہیں کہ کاکٹیل اپنے بچوں کو صحیح سے نہیں پالتے، وہ پلکنگ کرتے ہیں اور سافٹ فوڈ نہیں دیتے اور اپنے بچوں کو ایکسپائر کر دیتے ہیں۔ تو میں آپ سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے، ایک تو کاکٹیل کی ہم ارلی بریڈ لے لیتے ہیں، یعنی کہ وہ اتنا اڈلٹ ہوا ہوتا نہیں ہے، اتنا بڑا ہوا ہوتا نہیں ہے، میچور نہیں ہوتا، اور ہم ان کو بریڈ پہ لگا دیتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ مسئلے پیش آتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ کے کاکٹیلز کو کوئی مسئلہ ہے، مثال کے طور پہ ان کو خون پینے والے کوئی کیڑے وغیرہ انسیکٹس ہو رہے ہیں ان کے ونگز میں، پروں میں، تو وہ ان کو تنگ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو بھی تنگ کرتے ہیں یا ان کو فیڈ کرانا چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے بچوں کی پلکنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا بہت سی ریزنز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسٹریس میں بھی یہ ایسا کام کرتے ہیں۔ تو آپ اپنے برڈس کو جتنا اچھا انوائرمنٹ دیں گے نا، یہ اتنے اچھے اپنے بچوں کو گرو کریں گے اور اپنے بچوں کا اتنی اچھی طریقے سے خیال رکھیں گے۔ تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے بچوں کے ساتھ زیادہ تر مسئلہ سافٹ فوڈ کو لے کے یا فیڈ کو لے کے آتا ہے۔ جیسا کہ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ جب بچے کاکٹیل کے نکل آئیں تو آپ ان کی جو دانہ ہوتا ہے اس میں چینجنگ کر دیں، اس میں سے سنسیڈ بالکل ہٹا دیں۔ اس کی وجہ ہم نے یہ بتائی تھی کہ یہ دراصل سنسیڈ جب کھاتے ہیں تو اس کے چھلکے ہی ڈائریکٹ نکل جاتے ہیں، اور جب بچوں کو فیڈ کراتے ہیں تو ان کے پوٹے میں وہ سنسیڈ پھنس جاتا ہے اور وہ ہضم نہیں کر پاتے۔ اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ بچے وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں۔ میں اس وجہ سے آپ سے کہتا ہوں کہ جب ان کے بچے نکل جائیں انڈوں سے تو ان کے بالکل دانوں میں سے سنسیڈ نکال دیں۔ ویسے اتفاق سے کبھی یہ ہو جاتا ہے، کبھی کاکٹیل ایسے بھی سنسیڈ کھاتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو بہت اچھی طریقے سے گرو کر لیں، وہ صرف سنسیڈ کی گری کھاتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر یہ پرابلم دیکھا گیا ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ان کا کراپ بلاک ہو جاتا ہے سنسیڈ کے چھلکے کی وجہ سے، اور وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں۔ تو آپ ایسا رسک نہ لیں، اپنے کاکٹیلز کو بہت اچھی طریقے سے واچ کریں۔ اگر ان کے بچے نکل گئے ہیں تو آپ ان کے اس دانے میں سے سنسیڈ نکال دیں تاکہ آپ کو اس چیز کا مسئلہ نہ رہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اس کو ٹائم پہ سافٹ فوڈ پرووائڈ کریں۔ اور اس کے علاوہ ایک مسئلہ دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ کاکٹیلز جب بچے ان کے نکل آتے ہیں تو وہ اندر ہی باکس کے پوپ کرتے ہیں بہت ساری۔ اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ان کے پنجوں میں وہ پوپ جم جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے پنجے خراب ہونے کا ڈر رہتا ہے، یا تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کی ٹانگیں چر جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ صحیح طریقے سے کھڑے نہیں ہو پاتے۔ یہ دیکھنے میں تو بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن اگر اس کو ٹائم پہ حل نہیں کیا جاتا تو یہ زیادہ بڑا مسئلہ بھی بن جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ یہ پیئر دیکھ رہے ہیں، اس کے بچے کے ساتھ ایسا ایک مسئلہ تھا جو ہم آپ کو ویڈیو میں دکھائیں گے اور آپ کو سمجھائیں گے کہ ہم نے اسے کس طریقے سے حل کیا۔ یہ جو آپ بچے اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ان میں سے ایک بچے کی اگر آپ ٹانگ پہ غور کریں تو اس کی ٹانگ پہ بہت ساری پوپ جمی ہوئی ہے، اور آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ وہ اس طریقے سے جمی ہوئی ہے کہ وہ صحیح سے اپنی ٹانگ سیدھی کر ہی نہیں پا رہا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ بہت غلط طریقے سے مطلب وہ پاؤں کا جوڑ ہوتا ہے اس پہ بھی جم جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی ٹانگ بالکل چر جاتی ہے۔ اگر یہ وقت میں مسئلہ حل نہ کیا جائے تو اس سے اس کی ٹانگیں ہوتی ہیں وہ چر جاتی ہیں، اور بڑے ہونے کے بعد بھی وہ ٹھیک نہیں ہوتی، اور یہ اس کا فالٹ بن جاتا ہے ایک طریقے کا، وہ پیس ہمارا خراب ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس کو وقت پہ دیکھ لیں اور اس کو ٹریٹمنٹ دے دیں تو بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ویسے تو یہ ضروری نہیں کہ یہ اس طریقے سے جمے، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے یہ اس سخت طریقے سے جم جاتا ہے کہ یہ ہٹانے سے بھی نہیں ہٹتا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ جو بچہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ایسا مسئلہ تھا، ہم نے اس کو اس طریقے سے حل کیا کہ ہم نے اس کو باکس سے نکال کے اس کی ٹانگ کو پانی میں ڈال دیا، اور آہستہ آہستہ آپ بالکل آرام سے تھوڑی دیر تو اس کو پانی میں چھوڑ ہی دیا ہم نے، پھر اس کے بعد اس کو آرام سے ہٹانے کی کوشش کری تو وہ بالکل گند بآسانی طریقے سے ہٹ گیا گیلا ہونے کے بعد۔ اگر آپ اس کے ساتھ زور آزمائش کریں گے یا اس کو سمجھ کے کہ یہ کھینچ کے ہٹا دیں، اگر آپ یہ کریں گے تو اس کی وہ ٹانگ کے ناخن ہوتے ہیں وہ نکل سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کی انگلیوں کی کھال ہوتی ہے وہ بھی اتر سکتی ہے۔ تو ایسی غلطی نہ کریں، یا تو یہ
طریقے سے جمع ہوتا ہے بالکل پتھر کی طرح، اور بھی بڑا نقصان ہو سکتا ہے جیسے اس کی ٹانگ مڑ جانا۔ تو آپ ایسا بالکل بھی نہ کریں، جو بھی کام کریں بہت تسلی سے اور بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ اور بہت خیال سے، کیونکہ بچے ان کے بہت نازک ہوتے ہیں، ان کا جتنا خیال کریں گے اتنا اچھا ہے۔ ہم نے اس کو بہت طریقے سے نکالا اور یہ بہت آسانی سے ریموو ہو گیا۔ میں اس پورے پروسیس کی ویڈیو شیئر کرنا چاہتا تھا آپ کے ساتھ، اور آپ کو سمجھانا بھی چاہتا تھا کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ ہو جائے تو آپ کس آسان طریقے سے اس کو دور کر سکیں۔ مطلب اگر آپ کے بچوں کی ٹانگ میں ایسی کوئی پوپ وغیرہ جم جائے تو آپ کس طریقے سے اسے ریموو کریں آسان طریقے سے۔ لیکن یہ اس وجہ سے ممکن نہیں ہو سکا کہ میرے پاس کوئی دوسرا بندہ موجود نہیں تھا اس ٹائم جو میری ویڈیو بنا سکے، اور میں آپ کے ساتھ اسی وجہ سے ویڈیو شیئر نہیں کر سکا۔ کچھ لوگوں کے کاکٹیلز کے بچوں میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ ان کی جو ہے ٹانگیں جو ہے ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، اور جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ونگز نہیں آ رہے، یا اور بھی دوسرے مسائل ہو جاتے ہیں، مطلب ان کے پاس ڈیفیکٹڈ پیسز نکلتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کافی سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں۔ تو اس کی ذات وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپس میں یہ جو ہے کاکٹیلز کے جو ہے نا سبلنگز کا جو ہے پیئر لگا لیتے ہیں، مطلب ان کے جو بچے نکلتے ہیں نا ایک ہی پیئر سے، ان کو آپس میں جو ہے اگر وہ میل فیمیل نکل آتے ہیں تو لوگ ان سے بریڈ لے لیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اور یہ مسئلہ پہلی دفعہ میں بھی نہیں ہوتا، لوگ باقی ایسا کرتے ہیں کہ اس سے آنے والی بریڈ کو جو ہے نا اپنے پاس جمع کر کے انہی کو آپس میں لگاتے رہتے ہیں، تو اس سے یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی مسئلے کے پیش نظر کافی سارے لوگوں نے اپنے برڈز کے بچوں کو جو ہے رنگ پہنانا اسٹارٹ کر دی۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سے پیئر کے کون سے بچے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو جو ہے پیئرنگ بنانے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے، اور اگر آپ ان کا جینڈر کنفرم کر کے اپنے پاس ریکارڈ میں رکھنا چاہیں تو وہ بھی بہت آسانی سے آپ رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ بنے رہنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ اس انٹرنیٹ کی بڑی دنیا میں آپ ہمیں اور ہم آپ کو بآسانی سے ڈھونڈ سکیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔